بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس واقعے میں سب کے لیے ایک خوبصورت سبق موجود ہے۔ آپ سے درخواست ہے اس واقعے کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ مائی سکینہ کی گھمنڈی بہو نے مائی سکینہ کی مرغیوں اور مرغے کے ساتھ ایسی شرمناک حرکت کی تو پھر اس عورت کی ایسی حالت ہوئی کہ وہاں پر کھڑے تمام لوگوں نے دیکھ کر استغفار کا ورد شروع کر دیا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی گاؤں میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا۔ بیٹا ابھی 5 سال کا تھا۔ غریبی اس قدر تھی کہ ایک وقت کی روٹی ان کو ملتی، باقی وقت میں فاقہ ہوتا۔ مائی سکینہ کا شوہر محنت مزدوری کرتا تھا اور مائی سکینہ اپنے بچے کا خیال رکھتی اور فارغ وقت میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ شام کو شوہر جب کما کر لاتا، اسی میں روکھا سوکھا کھا کر گزارا کر لیتے۔ ایک دن مائی سکینہ نے اپنے شوہر سے کہا، کیوں نہ میں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دوں تاکہ آمدنی بھی آ جائے اور تمہارا بوجھ بھی کم ہو جائے۔ مائی سکینہ کے شوہر نے جواب دیا، میں مر تھوڑی گیا ہوں، ابھی زندہ ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے کیا تم لوگوں کے جھوٹے برتن مانجو گی؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ پہلے میں دن کو کام کیا کرتا تھا، اب میں رات کو بھی کچھ مزدوری کر لیا کروں گا تاکہ ہم اپنے بچے کو پڑھا لکھا سکیں۔ پھر مائی سکینہ نے اپنے شوہر سے کہا، چلو میں گھر میں کچھ جانور پال لیتی ہوں، میرا دل بھی لگا رہے گا اور آمدنی بھی آ جائے گی۔ سکینہ کا شوہر بولا، جیسے تمہاری مرضی۔ پھر مائی سکینہ ساتھ والے گھر میں جا پہنچی اور زمینداروں کا گھرانہ تھا۔ وہ اس زمیندار کے پاس بہت سارے مویشی تھے۔ مائی سکینہ زمیندار سے کہنے لگی، بیٹا تم مجھے اپنے پاس سے ایک بکری دے دو تاکہ میں اس کو پال سکوں۔ جب یہ بکری بچے دے گی تو ایک بچہ تم رکھ لینا اور ایک میں رکھ لوں گی اور یہ بکری تمہاری ہی رہے گی۔ وہ زمیندار بہت ہی نیک انسان تھا، اس نے ایسا ہی کیا۔ مائی سکینہ کو بکری دے دی۔ اب مائی سکینہ ہر وقت اس بکری کی دیکھ بھال میں لگی رہتی۔ مائی سکینہ کا بیٹا اسکول چلا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا، مائی سکینہ کی بکری بھوک سے نڈھال تھی۔ مائی سکینہ کا شوہر آج کام سے لیٹ ہو گیا تھا۔ مائی سکینہ نے سوچا، چلو آج بکری کے لیے گھاس خود ہی کاٹ کر لے آتی ہوں۔ جب وہ گاؤں سے باہر ندی کے کنارے گھاس کاٹ کر واپس آ رہی تھی تو مائی سکینہ کا دھیان اچانک ندی میں گیا تو ندی میں ایک مرغی تیرتی ہوئی پانی میں بہہ رہی تھی۔ مائی سکینہ کو مرغی پر بڑا ترس آیا اور سوچنے لگی، اگر میں اس کو پانی سے نکال لوں تو یہ بیچاری مر جائے گی۔ مائی سکینہ نے اپنی گھاس وہیں رکھی اور جلدی سے مرغی کو پانی سے نکالا۔ مرغی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ مائی سکینہ نے ادھر ادھر دیکھا، شاید نزدیک میں کسی کا گھر ہو، یہ کسی کی مرغی ہو، لیکن نزدیک میں کوئی بھی گھر نہیں تھا۔ مائی سکینہ نے گھاس سر پر رکھی اور مرغی کو گود میں اٹھایا اور اپنے گھر آ گئی۔ آتے ہی مرغی کو کچھ دیر دھوپ میں رکھا اور اس کو دانہ وغیرہ ڈالتی رہی، لیکن مرغی تھی کہ بھاگ کر ایک ہی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتی اور وہاں سے ہلنے کا نام نہ لیتی۔ مائی سکینہ ڈر گئی، شاید مرغی کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، یہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ شام کو جب مائی سکینہ کا شوہر گھر آ گیا تو مائی سکینہ نے سارا ماجرا سنا ڈالا اور پھر پریشان ہو کر کہنے لگی، پتہ نہیں اس مرغی کو کیا مرض ہے، یہ بھاگ کر ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے اور ہلنے کا نام نہیں لیتی۔ مائی سکینہ کا شوہر بولا، یہ تو خوشخبری ہے، تمہیں ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں جب کل کام سے واپس آؤں گا تو سارے انڈے لے آؤں گا۔ تم ایسا کرنا، میرے آنے سے پہلے ایک ٹب میں روئی پھیلا کر رکھ دینا۔ پھر مائی سکینہ کا شوہر صبح ہوتے ہی کام پر چلا گیا۔ مائی سکینہ نے ایسا ہی کیا، ایک ٹب میں کچھ روئی پھیلا کر رکھ دی۔ جب شام کو اس کا شوہر کافی سارے انڈے لے کر آ گیا تو اس نے مائی سکینہ کو کہا، یہ سارے انڈے اس روئی میں رکھ دو اور مرغی کو اٹھاؤ اور اس میں بٹھا دو۔
مائی سکینہ نے ایسا ہی کیا اور مرغی جھٹ سے ان انڈوں پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب مائی سکینہ کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ مرغی تو بچے نکالے گی۔ مائی سکینہ بہت خوش تھی کیونکہ اب مائی سکینہ کی جو بکری تھی وہ بھی بچے دینے والی تھی۔ وہ اسی آس پر جیتی رہی کہ اب تو میرا صحن جانوروں سے بھر جائے گا، مرغی کے چوزے نکلیں گے اور ہر طرف چوں چوں کرتے پھریں گے، اور میرا بیٹا ان کو دیکھ کر کتنا خوش ہوگا، اور میں ان بچوں کی بہت دیکھ بھال کیا کروں گی۔ مائی سکینہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کس طرح کے دن آنے والے ہیں، کس طرح کی قیامت اس پر ٹوٹنے والی ہے۔ پھر شام کو مائی سکینہ کا دروازہ بجا تو مائی سکینہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک چارپائی پر مائی سکینہ کا شوہر خون سے لت پت کپڑوں میں لیٹا ہے، اور وہ لوگ مائی سکینہ کو بتاتے ہیں مزدوری کرتے وقت آپ کے شوہر کے اوپر بلڈنگ گری اور کافی سارے مزدور دنیا سے چل بسے، اس میں آپ کا شوہر بھی شامل تھا۔ مائی سکینہ پر تو جیسے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور ماں بیٹا یہی کہے جا رہے تھے کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہو، اب ہم کیسے جئیں گے تمہارے بغیر۔ لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کے لیے کچھ بہتری سوچی ہوتی ہے۔ جیسے تیسے کر کے مائی سکینہ کے شوہر کو سپرد خاک کیا گیا، اور آہستہ آہستہ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ ادھر مائی سکینہ کی مرغی کے 21 دن پورے ہو گئے تو اس کی مرغی نے کافی سارے چوزے نکالے جو صحن میں چوں چوں کرتے پھرتے، اور مائی سکینہ کی بکری نے بھی 3 بچے دیے۔ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو گاؤں کے زمیندار نے خدا ترسی کی اور بکری کے 2 بچے مائی سکینہ کو دے دیے اور ایک خود رکھ لیا۔ اب مائی سکینہ کو یہ تو پتا تھا کہ میرا شوہر اگر زندہ ہوتا تو مجھے کبھی بھی کسی کے گھر میں جھوٹے برتن مانجنے نہ دیتا، لیکن اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں انہی جانوروں میں سے اپنی روزی روٹی نکالوں گی اور کسی کے جھوٹے برتن نہیں مانجوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مائی سکینہ کا صحن بڑی بڑی مرغیوں اور مرغوں سے بھر گیا۔ اب مرغیاں انڈے دینے لگ گئی تھیں۔ مائی سکینہ ان انڈوں کو بیچ کر اپنے گھر کا گزر بسر کر رہی تھی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ اب اس کے حالات بہت ہی بہتر ہو چکے تھے، اور مائی سکینہ کا بیٹا بھی جوان ہو چکا تھا، وہ بھی اچھی خاصی محنت مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن مزدوری کرتے اچانک مائی سکینہ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا مائی سکینہ کے بیٹے کا ایک گردہ خراب ہے۔ مائی سکینہ کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو میں دنیا میں جی کر کیا کروں گی۔ مائی سکینہ نے اپنا ایک گردہ اپنے بیٹے کو دے دیا۔ ڈاکٹروں نے اسے بہت سمجھایا کہ تم بہت بوڑھی ہو چکی ہو اور تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تم ایسا نہ کرو۔ لیکن مائی سکینہ نے ڈاکٹروں کو جواب دیا، اگر میرا بیٹا نہ رہا تو زندہ تو پھر میں بھی نہیں رہوں گی، اس لیے بہتر یہی ہے میرا ایک گردہ میرے بیٹے کو دے دیا جائے تاکہ میرا بیٹا سلامت ہو جائے۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، کچھ ہی دنوں کے بعد ہی اس کا بیٹا تندرست صحت یاب ہو گیا۔ اب مائی سکینہ کے دل میں خواہش ابھری کہ پتہ نہیں کتنی زندگی بچی ہے میرے پاس، اور میں اپنے بیٹے کی پتہ نہیں خوشیاں دیکھ پاؤں گی یا نہیں۔ اس لیے مائی سکینہ نے اپنے بیٹے کو بلا کر فیصلہ کیا، میں تمہاری کسی نیک لڑکی سے شادی کروا دوں گی۔ لیکن اس کے بیٹے نے جو جواب دیا وہ سن کر مائی سکینہ کے پیروں تلے سے تو زمین کھسک گئی۔ کہنے لگا، ماں میں نے تو شادی کر لی ہے، بس یہی سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کو کس طرح بتاؤں۔ مائی سکینہ کو یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا اور اپنے بیٹے کو کوسنے لگی، کہنے لگی، کیا تجھے ذرا بھی اپنی ماں کا احساس نہیں آیا؟ اگر تو نے اس لڑکی سے شادی کرنی تھی تو مجھے بتا دیا ہوتا، میں خود اس لڑکی سے تمہاری شادی کروا دیتی، لیکن اپنے بیٹے کی خوشیاں تو دیکھ پاتی۔ بیٹا تو نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔
کیا کیا میرے دل میں تیری شادی کو لے کر ارمان تھے، سب تو نے توڑ ڈالے۔ مائی سکینہ کا بیٹا بولا، ماں مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا، میں اس لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اور جب آپ کو اس لڑکی کے بارے میں پتہ چلتا تو آپ کبھی بھی میری شادی پر راضی نہ ہوتی، کیونکہ وہ لڑکی آپ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی، اس لیے میں نے مجبور ہو کر چوری شادی کر لی۔ مائی سکینہ روتے ہوئے اپنے بیٹے سے بولی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جاؤ اب میری بہو کو گھر لے آؤ۔ مائی سکینہ بیچاری کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی اب الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے، اور وہ بہو جس کو بیٹا بڑے پیار سے گھر لے آیا تھا، وہ تو مائی سکینہ کو دن میں تارے دکھائے گی، کیونکہ مائی سکینہ کی بہو انتہائی بدتمیز، گھمنڈی اور مغرور قسم کی لڑکی تھی۔ اس کا نام زرینہ تھا۔ اس نے گھر میں آتے ہی ماتھے پر تیوڑیاں چڑھانا شروع کر دی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، یہ تمہارا گھر ہے یا جنگل کا باڑہ؟ یہ تم مجھے کہاں لے کر آ گئے ہو؟ میں اس گھر میں کیسے رہوں گی؟ دیکھو جانوروں نے کیسے پورے گھر کو گندا کر رکھا ہے، اور اوپر سے یہ مرغیاں، نفرت ہے مجھے ان مرغیوں سے، جگہ جگہ پر گندگی کرتی ہیں، اور تمہاری ماں کو کیا شوق چڑھا ہوا ہے، مرغیاں مرغے پال رکھے ہیں۔ اس کا شوہر اسے کہنے لگا، دیکھو زرینہ، جب سے میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھا ہے تو میری ماں انہی مرغیوں کے ذریعے اپنے گھر کا خرچہ چلاتی ہے، ان کے انڈوں کو بیچ کر میری پڑھائی لکھائی کا خیال رکھا، اور ان جانوروں میں میری ماں کی جان بستی ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو سخت ناپسند کرتا ہے جو بندہ جانوروں سے نفرت کرے۔ اتنی بات سنتے ہی زرینہ ناک پھلائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو مائی سکینہ کا بیٹا اپنے کام پر چلا گیا اور بیوی کو سمجھا کر گیا کہ میری ماں کا خیال رکھنا، میری ماں اب کچھ بیمار سی رہنے لگی ہے۔ اتنا بول کر وہ تو چلا گیا، لیکن اس کے جاتے ہی زرینہ نے اپنی ساس کو آواز لگائی، اے بڑھیا، ذرا جلدی سے مجھے ایک کپ چائے بنا دے، مجھے صبح صبح چائے پینے کی عادت ہے۔ مائی سکینہ کے تو ہوش اڑ گئے، پھر سوچنے لگی، چلو ابھی نئی نویلی دلہن ہے، آہستہ آہستہ سدھر جائے گی۔ مائی سکینہ نے جلدی سے بکری کا دودھ دھویا اور اچھی سی چائے بنا کر اپنی بہو کے کمرے میں لے آئی۔ جب زرینہ نے چائے کا ایک گھونٹ لگایا تو کہنے لگی، یا یہ کیا تمہیں چائے بنانے کی کرتوت نہیں ہے؟ چائے میں سے تو گندی بدبو آ رہی ہے، کیا تو نے آگ جلا کر سارا دھواں چائے میں ڈال دیا تھا اور ٹھنڈی چائے میرے ماتھے مار دی؟ مائی سکینہ بولی، بیٹا میں تو ابھی بھی چولہے سے اتار کر چائے لے کر آئی ہوں، ٹھنڈی کیسے ہو گئی؟ اور میری ان بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں ہے، مجھ سے صحیح سے آگ تو جلتی نہیں، اور دھوئیں کی وجہ سے چائے میں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو بیٹی کوئی بات نہیں، میں تمہیں اور چائے بنا کر دیتی ہوں۔ تو زرینہ بولی، بس بس رہنے دو، اب سے اس گھر میں میری مرضی چلے گی، تمہاری نہیں۔ اور کیا تو نے یہ گھر میں جنگل کھانا کھو رکھا ہے؟ پیار سے بول رہی ہوں، ان مرغے مرغیوں کو کہیں بیچ دے، سارا دن چوں چوں کر کے میرا دماغ کھا جاتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو تیرا مرغا ہے نا، جب اذان دینا شروع ہو جاتا ہے تو مجھے زہر کی طرح لگتا ہے، چپ ہی نہیں ہوتا، اس کی اذان میرے کانوں میں سائیں سائیں ہی کروا دیتی ہے۔ ایک تو تیرے بیٹے نکمے نکھٹو کو اتنی خوبصورت بیوی مل گئی اور اسے بھی عزت راس نہ آئی، اور اوپر سے ماں کا حال دیکھ لو، ایک چائے تک بنانے کی کرتوت نہیں۔ مائی سکینہ ساری بات سن کر چپ چاپ جا کر کمرے میں مصلی بچھا کر بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگنے لگی اور کہنے لگی، واہ مولا تیرے رنگ، کیا ایسے ایسے دن دکھانے کے لیے مجھے زندہ چھوڑا تھا؟ اگر میں شام کو اپنے تھکے ہارے بیٹے کو بتاؤں گی تو وہ کیا سوچے گا؟ اے اللہ میری اس بہو کو تو ہدایت دے۔ جب شام ہوئی، مائی سکینہ کا بیٹا محنت مزدوری کر کے گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے، مائی سکینہ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور وہ صحن میں جھاڑو لگا رہی ہے، اور اس کی بیوی
آرام سے چارپائی پر لیٹی موبائل دیکھنے میں مصروف ہے۔ جب زرینہ نے اپنے شوہر کو آتے دیکھا تو بھاگ کر اپنی ساس کے قریب گئی اور کہنے لگی، ارے ماں، تیری ہڈیوں کو کیوں سکون نہیں آتا؟ تو ٹکتی کیوں نہیں ہے؟ اب تیری بہو آ گئی ہے نا کام کرنے کے لیے، تو کیوں بار بار اٹھ کر کام کو لگ جاتی ہے؟ بس تو اب آرام کر، میں ہوں نا کام کرنے کے لیے۔ مائی سکینہ کا بیٹا یہ سوچ کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، خدا کا شکر ہے، میری بیوی میری ماں کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ مائی سکینہ چپ چاپ آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ مائی سکینہ کا بیٹا اپنی ماں کو سمجھانے لگا، ماں، اب تیری بہو آ چکی ہے، تجھے ابھی یہ سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ مائی سکینہ بولی، ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں، بس میں تھوڑی دیر فارغ بیٹھی تھی تو سوچا بیٹھے بیٹھے انسان بیمار ہو جاتا ہے تو میں اٹھ کر تھوڑا سا کام کر لوں۔ تو جب بھی اس کا بیٹا کام پر جاتا تو اس کی بہو کا معمول ہو گیا تھا اپنی ساس سے گھر کا سارا کام کروانا، اس کے اوپر حکم چلانا۔ کام کرتے کرتے اس بڑھیا کو بھوک لگ گئی تو وہ فوراً کچن میں آئی تو اس کی بہو بھی پیچھے پیچھے آ گئی اور کہنے لگی، اے بڑھیا، ہر وقت تو روٹیاں ہی کیوں توڑتی رہتی ہے؟ ذرا سا کام بول دو تو تجھے سانس چڑھ جاتا ہے اور روٹی کی تجھے بڑی فکر رہتی ہے۔ چل جا کر جتنے بھی باہر کام پڑے ہیں پہلے وہ کر لے، بعد میں روٹی کھانا۔ اور مائی سکینہ بولی، زرینہ بیٹی، میں بیمار ہوں، بھوک سے برا حال ہو رہا ہے اور میں نے پھر میڈیسن بھی تو کھانی ہے، اس لیے میں نے سوچا تھوڑی سی روٹی کھا لوں، بھوکے پیٹ دوائی کھائی نہیں جاتی۔ زرینہ بولی، کچھ دیر اور روٹی نہ کھاؤ گی تو مر نہیں جاؤ گی، کام بہت ضروری ہے، روٹی کھانے کے لیے مفت کی روٹیاں توڑنے نہ میں تجھے توڑنے دوں گی۔ مائی سکینہ گرتے پڑتے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کام کرتے کرتے مائی سکینہ کو یاد آیا، آج صبح سے اس نے اپنی مرغیوں کو دانہ نہیں ڈالا۔ جب وہ اپنی مرغیوں کو دانہ ڈالنے لگی تو اس کی بہو نے مائی سکینہ کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور کہنے لگی، ایک دن تیری مرغیاں دانہ نہیں کھائیں گی تو مر تو نہیں جائیں گی؟ مائی سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی، بیٹی، خدا کا واسطہ ہے، مجھے روٹی نہیں کھانے دیتی تو نہ کھانے دو، لیکن ان بے زبان مرغیوں کا کیا قصور ہے؟ مجھے ان کو تو دانہ ڈالنے دو، دیکھو نا تم ان کے انڈے کتنے شوق سے کھاتی ہو، اور ان کو دانہ بھی تو ڈالنا چاہیے نا۔ اتنا بولنے کی دیر تھی تو اس کی بہو نے گھر میں بھمبال مچا دیا کہ اب تم مجھے یہ طعنے دو گی کہ میں تیری مرغیوں کے انڈے کھاتی ہوں؟ آج یا تو تیری مرغیاں بچیں گی یا پھر تو بچے گی۔ ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ زرینہ کا شوہر گھر آ گیا تو زرینہ نے جب یہ دیکھا تو فوراً اپنی ساس سے بولی، اماں، اب ان مرغیوں کی ذمہ داری بھی میری ہے، تو کیوں ان کاموں کا فکر کرتی ہے؟ میں ہوں نا سب کچھ سنبھالنے کے لیے۔ مائی سکینہ نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا بیٹا گھر آ چکا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ ادھر زرینہ اپنے شوہر کو کہنے لگی، آج تو ماں جی نے حد ہی کر دی، میرے کہنے کے باوجود بھی اٹھ کر سارے گھر کے کام کاج کر لیے۔ اگر یہ بیمار ہو گئی تو مجھے ہی ڈانٹنا ہے نا تو نے؟ کیا کروں، کیسے سمجھاؤں میں ماں جی کو؟ زرینہ کا شوہر بولا، جو بھی ہو جائے، ماں کو کام مت کرنے دیا کرو، بس تم میری ماں کا خیال رکھا کرو، بدلے میں اللہ پاک تجھے بہت اجر دے گا۔ میری ماں نے میرے لیے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہاں تک کہ اس نے اپنا ایک گردہ بھی مجھے دے دیا تاکہ میری زندگی بچ سکے۔ اس لیے جتنی بھی میری زندگی باقی بچی ہے، جب تک میری ماں زندہ ہے، میں اس کی خدمت میں ہی گزاروں گا۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ تم جیسی نیک بیوی میری ماں کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ جب اگلا دن ہوا تو زرینہ کی کچھ دوستیں زرینہ سے ملنے کے لیے آئیں۔ زرینہ فوراً ان کو اپنے کمرے میں لے گئی اور سب دوستوں نے مل کر خوب ہلا گلا کیا۔ اتنے میں مائی سکینہ ان دوستوں کے لیے چائے بنا کر لائی تو زرینہ کی دوست بولی، زرینہ، تیرے اتنے برے دن آ گئے
کہ تو نے نوکر بھی کنگال رکھے ہوئے ہیں؟ زرینہ مسکرائی اور دوستوں سے بولی، ارے نہیں، یہ تو میری ساس ہے، اور تم لوگوں کو تو پتہ ہی ہے میں شروع سے کتنی سیانی ہوں، مجھے مفت کی نوکرانی مل گئی، بھلا اسے میں کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتی ہوں؟ مائی سکینہ چپ چاپ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ زرینہ کی دوستیں جب مل کر باتیں کر رہی تھیں تو ادھر مائی سکینہ کا مرغا اذان دے رہا تھا، تو زرینہ کی دوستیں کہنے لگی، یہ کیا مصیبت ہے، پتہ نہیں کہاں کس جنگل میں آ گئی ہیں یا تمہارے گھر میں آئی ہیں۔ اتنی بات بولی تھی کہ مرغا پھر سے اذان دینے لگ گیا۔ جب ہی وہ بات کرنے لگتی تو مرغے کی اذان کی آواز سنتی تو زرینہ کو کھری کھوٹی سنانے لگ جاتی۔ زرینہ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ زرینہ نے اپنی دوستوں سے کہا کہ تم بیٹھ کر باتیں کرو، میں ذرا باہر سے ہو کر آتی ہوں۔ پھر زرینہ نے ایک بڑا سا ڈنڈا اٹھایا اور غصے سے مرغے کے سر پر دے مارا، اور وہ بے جان مرغا وہیں تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا۔ زرینہ واپس اپنی دوستوں میں آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، دیکھو اس گھر کی دوڑ میرے ہاتھ میں ہے، جیسا چاہوں کر سکتی ہوں، یہاں تک کہ یہ مرغا بھی اب اذان کبھی نہیں دے گا۔ پھر سب کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اچھا اب ہم چلتی ہیں۔ جب وہ جانے لگی تو کیا دیکھتی ہیں، مائی سکینہ اس مرغے کے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور مرغے کے سر سے خون بہے جا رہا ہے، تو وہ عورتیں ہنستی مذاق اڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ مائی سکینہ کا تو جیسے دل ہی پھٹ چکا تھا، کیونکہ وہ جانوروں سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آج مائی سکینہ نے جھولی اٹھا کر اپنی بہو کے لیے بد دعا کی، یا اللہ دکھا دے تو اپنا معجزہ، آج اس تیری گناہ گار بندی نے تیری اس بے زبان مخلوق کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کیا۔ یہ بے زبان جانور تیری عبادت کر رہا تھا، تیری اذان دے رہا تھا، اے اللہ اب میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے۔ پھر مائی سکینہ نے صبر تحمل کے ساتھ ایک مٹی کا گڈھا بنایا اور اپنے مرغے کو اس میں دفن کیا، اور کمرے میں جا کر جائے نماز بچھا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ اتنی دیر میں مائی سکینہ کی بہو کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ مائی سکینہ کہنے لگی، یا اللہ خیر، اور جلدی سے اٹھ کر اپنی بہو کے کمرے کی طرف بھاگی تو کیا دیکھتی ہے، اس کی بہو زمین پر گری ہوئی ہے اور اس کا پورا جسم جھٹکے کھا رہا ہے، اور منہ سے آوازیں نکلنے کی بجائے وہ مرغی جیسی آوازیں نکال رہی ہے۔ مائی سکینہ ایک دم ڈر گئی۔ ارد گرد کے محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ اتنے میں ان میں سے کسی شخص نے مائی سکینہ کے بیٹے کو اطلاع کر دی، تمہاری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس کا شوہر فوراً گھر آیا اور بیوی کی حالت دیکھی تو فوراً اپنی بیوی کو ہسپتال لے گیا۔ جب ڈاکٹروں نے اس کی بیوی کی یہ حالت دیکھی تو سب ڈاکٹر سوچ میں پڑ گئے کہ آج تک ہم نے ایسا مریض نہیں دیکھا جس کے منہ سے مرغی جیسی آواز نکل رہی ہو۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ بہت علاج کرنے کے بعد بھی وہ گھمنڈی عورت ٹھیک نہ ہو سکی۔ ڈاکٹروں نے زرینہ کے شوہر کو بتایا کہ اس بیماری کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا، آپ اپنی بیوی کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ زرینہ کا شوہر ایسے ہی روتا بلکتا ہوا اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ ارد گرد کے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے۔ جب وہ مرغی جیسی آواز منہ سے نکالتی، ارد گرد کے لوگ ہنسنا شروع ہو جاتے اور اس کا مذاق اڑاتے۔ مائی سکینہ کا بیٹا اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، ماں میری سمجھ سے باہر ہے، میری اتنی نیک بیوی کو اللہ پاک نے یہ کیا سزا دے دی؟ میری تو بیوی بہت اچھی تھی، ماں یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مائی سکینہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر مائی سکینہ نے اپنے بیٹے کو اپنی بہو کی ساری حقیقت بتائی۔ بیٹا، میری بہو میرے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کرتی تھی۔ بس یہی نہیں، وہ نہ تو مجھے روٹی کھانے دیتی تھی، نہ دوا ٹائم پر لینے دیتی، اور مجھے میری مرغیوں کو دانہ تک ڈالنے نہیں دیتی تھی۔ یہاں تک کہ جب مرغا اذان دیتا تو وہ تب بھی مجھے آ کر پیٹنا شروع کر دیتی کہ یہ کیا تم نے جنگل کھانا کھول رکھا ہے؟ میں تمہارے
اس مرغے کو جان سے مار دوں گی، ورنہ تم اسے اذان دینے سے روک لو۔ بیٹا وہ تو بے زبان جانور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے حکم سے اذان دیتا ہے۔ تمہاری بیوی یہاں تک ہی ظلم نہیں کرتی تھی، کل تو تمہاری بیوی نے حد ہی کر دی۔ جب مرغے نے اذان دی تو اس کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا تھا، اس نے مرغے کے سر پر دے مارا تو مرغا تڑپ تڑپ کر وہیں مر گیا۔ اسی وجہ سے بیٹا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اس نے میرے دل کو چھلنی چھلنی کر دیا ہے۔ میں اسے بہت سمجھاتی رہی، بیٹا اللہ کے قہر سے ڈرو، لیکن یہ بالکل بھی باز نہ آئی اور جانوروں کے ساتھ کوئی دشمنی نکالتی رہی۔ میں سب تمہیں اس لیے نہیں بتاتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ سکینہ کا بیٹا سسک سسک کر رو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس عورت نے کیسا نقاب پہنا ہوا تھا جو مجھے نظر نہیں آیا۔ میری پیاری ماں کے لیے تو ایسی 100 بیویاں قربان، کاش ماں تو مجھے پہلے بتا دیتی۔ میری پیاری ماں مجھے معاف کر دے، میں ابھی اور اسی وقت اپنی اس ظالم بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ جب بیٹا غصے سے زرینہ کے کمرے میں آیا تو کیا دیکھتا ہے، زرینہ چارپائی پر نیم بے ہوش سی پڑی ہے۔ شوہر کو دیکھتے ہی چلانے لگی اور کہنے لگی، یہ مرغیوں کی آوازیں مجھے پاگل کر دیں گی، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے سکون نہیں آ رہا۔ جب بھی میری آنکھ لگتی ہے تو خواب میں کیا دیکھتی ہوں، ایک قبر میں پڑی ہوں اور میں بالکل برہنہ ہوں، اور میرے جسم کو بہت سی مرغیاں اور مرغے نوچ رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، اور کچھ مرغیاں میری آنکھیں نکال رہی ہیں۔ مجھے سکون نہیں آتا، میں بڑی بے سکونی میں ہوں، میں اس لیے سو نہیں پاتی ہوں۔ زرینہ کا شوہر بولا، آج تمہارے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے، اور جو تو نے حرکتیں کی ہیں، میری ماں نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہ تمہاری غلطیوں کی سزا ہے، اور ابھی جو میں تمہیں سزا سنانے والا ہوں یہ سن کر تیرے ہوش ہی گم ہو جائیں گے۔ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ سنے ہی تھے زرینہ کی جان نکل گئی اور وہ اس دنیا فانی سے چل بسی، اور مرتے ہی زرینہ کا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ زرینہ کا شوہر زرینہ کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا، کاش تو نے بے زبان جانوروں اور میری معصوم ماں کے ساتھ اتنا ظلم نہ کیا ہوتا، اور آج تو اس بیماری کا شکار ہو کر اتنی بری موت نہ مرتی۔ اب تیرے ساتھ جو آگے ہوگا وہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے۔ پھر زرینہ کو کفن اور غسل دینے کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ بے زبان جانور نے اس عورت کا کیا بگاڑا تھا جو اس نے اذان دیتے ہوئے مرغے کی جان لے لی۔ ہم سب کو بے زبان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ہم جانور پالتے ہیں تو ان کی بھوک پیاس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ سٹوری آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے۔ شکریہ۔